ازواجی تعلق میں یہ 5 کام حرام ہیں، لیکن لوگ یہ 5 کام بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ وہ 5 کام کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ یہ 5 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 5 کام کرے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں ازواجی تعلقات کو محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان تعلقات کے لیے کچھ حدود بھی مقرر ہے۔ حیا اور فطری طریقوں کی پابندی ازواجی زندگی کو برکت اور پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ غیر شرعی اور حرام طریقے نہ صرف گناہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ تعلقات میں بے سکونی پیدا کر سکتے ہیں۔ مسلمان جوڑوں کو چاہیے کہ وہ ان حدود کا احترام کریں اور اپنے رشتے کو اللہ کی رضا کے مطابق مضبوط بنائیں۔ ناظرین، خاندان، خاوند اور بیوی سے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم اسلامی بھائیوں، آپ سے بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے ایمان ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی کی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو شرعی تقاضا پورا کرنے سے انکار کرنا۔ اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ محترم بھائیوں، جامع صغیر میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض یا ماہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کی سیٹ پر بھی جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر ہی کیوں نہ بیٹھا کر بلا رہا ہو۔ اس معاملے میں خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں، جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات بھی بیوی کو برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، دوسرا گناہ بیوی کے تعلقات میں کسی کو غیر معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق طلب کرنا۔ جامع صحیح صغیر کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، نہ کہ یہ عذر پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں آیا، اس کی تنخواہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے مجھے طلاق چاہیے۔ تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے اور والد اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق بیٹی خود طلب کر رہی ہے۔ محترم بھائیوں، تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے وہ اس کو معمول سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنا یا ایسی جگہ سے کرنا جو غیر کی ترکیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے شرعی تقاضا پورا کیا یا عورت کے پیچھے جمع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے، اس لیے شریعت کا انکار کیا۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار ہی نہیں کہ نکاح سے پہلے
اس کے آداب اور ازواجی زندگی سے متعلق سکھایا جائے۔ دنیا میں جہاں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، جناب شرعی تقاضے کے بعد سونے سے کب وضو یا غسل کرنا لازم ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے؟ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا یا کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ پانچواں گناہ شرعی تقاضے کے دوران قبلہ رخ نہ رہیں، یہ احترام قبلے کے خلاف ہے، لہٰذا اس کی طرف منہ نہ ہو نہ پشت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت میں ہے، جب کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے یہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ حضرت ماجد بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں جبکہ میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا بیوی سے شرعی تقاضا پورا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگرچہ تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی شرعی تقاضا پورا کر سکتے ہو، اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے مطابق شرعی تقاضا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی اور بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔